اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. فرسٹ ایئر انگلش بک 3 mean intermediate part 1 English book 3 short stories. Short story number 5 we will discuss about the piece of string. mean رسی کا ایک ٹکڑا. The writer of piece of string is K. the Mobassanj. Already we have uploaded and prepared the theme of the story, what the story tells us. So we have discussed already about that. So we will translate of all these passages right now. Passage number 1. At the end of market day. خرید و فروخت کے دن کے اختتام پر the rich people with vehicles of all kinds, امیر لوگ ہر قسم کی گاڑیوں کے ساتھ، کارٹس چھکڑے، گیگس گدا گاڑی، ویگنز ویگنو، ڈمپ کارٹس ایسی گاڑی کو کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گاڑیاں ریت بجری سیمنٹ وغیرہ، ٹرالی جو ہوتی ہے نا، ریت بجری سیمنٹ وغیرہ لے کے جاتی ہیں تو ان جب وہ منزل پہ پہنچتی ہیں تو وہاں ان کے اوپر سے مٹیریل کو نیچے اتارنے کے لیے کوئی لیبر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جیک لگاتے ہیں اور پیچھے والے حصے کو اٹھا دیتے ہیں، اور اوپر جتنا بھی وہ ایک سلائڈ ٹائپ سی بن جاتی ہے، اس کے اوپر جتنا مٹیریل ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جاتا ہے. ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں ڈمپ کارٹس، یعنی کہ اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، پیچھے سے حصے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سارا مٹیریل نیچے آ جاتا ہے. ڈمپ کارٹس گیدرڈ، اکٹھی ہوئی، ایٹ اے گریٹ بگ ہال، ایک بڑے ہال میں، فار اے گریٹ میل، ایک بڑے کھانے کے لیے، ایک بڑی یعنی کہ دعوت میں جمع ہوئے. کیا ہے؟ خرید و فروخت کے دن کے اختتام پر امیر لوگ ہر قسم کی گاڑیوں یعنی کہ چھکڑے، گدا گاڑی، ویگنو اور ایسی گاڑی جس کے اوپر سے مٹیریل جس کو اٹھا کر مٹیریل کو یا مواد کو نیچے گرایا جاتا ہے کے ساتھ ایک عظیم الشان ہال میں، ایک بڑی دعوت میں سب جمع ہوئے. دیر ور چکنز، وہاں مرغیاں تھیں، پیجنز کبوتر تھے، اینڈ لیگز آف مٹن، اور بکرے کی رانیں تھیں، ان دا روسٹ میں یعنی کہ بنے ہوئے گوشت میں، اینڈ اور این ایپیٹائزنگ اجور آف روسٹ بیف، اور بیف کے یعنی کہ گائے کے گوشت، بنے ہوئے گائے کے گوشت کی خوشبو بھوک کو بڑھا رہی تھی. اڈور خوشبو، ایپیٹائزنگ بھوک کو بڑھانا یعنی کہ بھوک کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ وہاں مرغابیاں، کبوتر اور بکرے کی رانیں بنی ہوئی تھیں، اور بنے ہوئے گائے کے گوشت کی خوشبو بھوک کو بڑھا رہی تھی. ابھی آپ کی بھوک بھی بڑھ رہی ہوگی یقیناً. ہاں اچھا، بھوک کو بڑھا رہی تھی، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اور بنے ہوئے گائے کے گوشت کی خوشبو مزیدار تھی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی اس ٹائم ڈیفینیٹلی دل کر رہا ہوگا ہم بھی کھائیں یہ ساری چیزیں. کوئی بات نہیں، صبر مل جائے گا. لیف پتے یعنی کہ سلاد کے پتے، اینڈ گریوی، اور شوربا یعنی کہ مسالے دار شوربا، ڈرپنگ ٹپک رہا تھا، اوور دا براؤن سکن، کہاں سے؟ ان کی بنی ہوئی یا سرخی مائل جلد سے، which increased the appetite، جس نے بھوک کو بڑھا دیا، and made everybody's mouth watered، اور ہر ایک کے منہ میں پانی آ گیا. کمال ہو گیا جی، ابھی جیسے آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے نا. سرخی مائل بنے ہوئے گوشت پر سلاد کے پتوں اور ٹپکتے ہوئے مسالے دار شوربے نے بھوک بڑھا دی اور ہر کسی کے منہ میں پانی آ گیا. Everyone، ہر ایک، told his fear، ہر ایک نے اس نمائش کے بارے میں بتایا. فیئر مین کے میلہ یا نمائش. his purchases، اس کی خرید، اینڈ سیلز، اور فروخت کے بارے میں، یعنی کہ ہر ایک نے اس اپنی چیزوں کی نمائش اور خرید و فروخت کے بارے میں بتایا. یہ جب سیمینار لگتا ہے نا، کوئی بھی ایگزیبیشن ہوتا ہے، تو ہر بندہ اپنے سیمپلز لے کے آتا ہے وہاں پہ اور دیتا بھی ہے دوسروں کو کھانے کے لیے فری میں، کہ یہ لیں، آپ ٹرائی کریں اور ہم سے یہ پرچیز کریں. پھر وہ لوگ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے پورے سال کے لیے کھانا ہمیں دینا ہے، ہمارے لیے پکانا ہے، ایٹسٹرا. اس طرح کا سین ہوتا ہے. تو فری میں سب کچھ ملتا ہے، تو اب آپ کے منہ میں پانی ضرور آ رہا ہوگا فری میں. ہاں
سوہا فری میں سب کچھ. ہاں تو نہیں خیر سوہا کو پیسوں سے غرض نہیں ہے, صرف کھانے سے غرض ہے. اتنا کچھ سن کے ویسے منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا اس کے. تو ابھی کیا ہے کہ کوئی بات نہیں بھیڑ کرے. میں جب دبئی میں تھا تو ہم نے سیمینار کو اٹینڈ کیا ہے, تو وہاں پہ یہ فوڈ ایگزیبیشن کو بھی اٹینڈ کیا ہے, جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ساری پروڈکٹس وہاں پہ رکھتے ہیں, اور یہ فری پروڈکٹس ہوتی ہیں, مطلب فری کھانے کے لیے دیتے ہیں, پھر ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کا سیمینار یہاں پہ بھی ایک ہیلڈ ہوا ہے. ایوری ون ٹولڈ ہز افیئرس, ہز پرچیزز اینڈ سیل. ہر ایک نے اپنے معاملات, اپنی خرید و فروخت اور خرید و فروخت کے بارے میں بتایا. دا ڈنرس ڈسکس دا کراپس. ڈنرس پر کیا ڈسکس ہوا؟ فصلوں اینڈ ویدر, اور موسم کے بارے میں. وچ واز فیوریبل آف دا گرین تھنگس, جو سبزی یا سبز پتے والی سبزیوں کے بارے میں یا سبز چیزوں کے بارے میں جو فیوریبل تھیں, یعنی کہ ان کے حق میں تھیں. بٹ لیکن ناٹ فار ویٹ, لیکن گندم کے حق میں نہیں تھی. اب کمپلیٹ ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ کھانا کھانے والوں نے فصلوں اور موسم جو کہ سبز پتوں والی فصلوں کے لیے ٹھیک تھا اور گندم کے لیے جو موسم اچھا نہیں تھا پر بات چیت کی. سڈنلی اچانک ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ ان دا کورٹ ایوری باڈی روز اینڈ فرام دا سیٹ except a few ones who still had the food in their hands. کہتے ہیں کہ suddenly اچانک at the food of drum beat, at the sound of drum beat, food ہی نکلا, اچانک صحن میں ڈول کی تھاپ سنائی دینے پر کیا ہوا؟ ڈرم بیٹ, ڈول کی تھاپ. ان دا کوٹ, صحن میں. ایوری باڈی, ہر کوئی. روز, اٹھا. فرام دا سیٹس, اپنی سیٹوں سے. ایکسپٹ a few one, چند ایک کی بجائے. who still had food in their hands, جن کے ہاتھوں میں ابھی تک بھی کھانا موجود تھا. کہ اچانک صحت میں ڈول کی تھاپ سنائی دینے پر ہر ایک ماسوائے چند ان کے جن کے ہاتھ میں ابھی تک کھانا تھا اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آفٹر دا ڈرم بیٹ, ڈرم کے بجنے کے بعد. آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ, یعنی کہ ڈرم کے بجنے کے رکنے کے بعد. دا ڈرم بیٹر, ڈولچی نے. کالڈ آؤٹ, پکارا. ٹو دا پیپل, لوگوں کو. who were now attentive and impatiently waiting for him to call out a public announcement. کہ جب تک ڈول بجنا بند ہوا, ڈولچی نے لوگوں کو پکارا. جواب جو اب متوجہ تھے اور بے صبری سے ڈول کے یا ڈولچی کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے. impatiently waiting for him, یعنی کہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے. ڈرم بیٹر کالڈ آؤٹ the people over, ٹھیک ہے, یہاں سے اس کو impatiently کا ورڈ یوز ہوا. ریکال پبلک اناؤنسمنٹ کا, یعنی کہ اناؤنسمنٹ کا, اس کے جواب کا, اس کے اعلان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. It is hereby made known to the inhabitant of his place and in general to all persons in the market that the black leather pocketbook containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. اس جگہ کے رہنے والوں کو اور عمومی طور پر بازار میں موجود تمام افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایک کالے رنگ کا ایک بٹوا جس میں 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات تھے آج صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان سڑک پر گم ہو گیا ہے. دوبارہ سنیں. It is hereby made, ہر ایک کو, known, ہر ایک کو یہ بتایا جاتا ہے, to the inhabitants, یہاں کے رہنے والوں, of this place, یہاں کے رہنے والے, and in general to all persons, اور تمام لوگوں کو عموماً in the market میں یہ آگاہ کیا جاتا ہے that کہ black leather pocket book, کہ ایک کالے رنگ کی لیدر بک, پاکٹ بک یعنی کہ چمڑے کا, سیاہ چمڑے کی پاکٹ بک یعنی کہ پرس, containing 500 shillings, جس میں 500 شلنگ تھے, اینڈ سم بزنس پیپرز, اور کچھ ڈاکومنٹس تھے, کاروباری کاغذات تھے, واز لاسٹ, ہو گئے ہیں, آن دا روڈ, سڑک پر, بٹوین 9 and 10, 9 سے 10 بجے کے درمیان, ان دا مارننگ, صبح میں. دا فائنڈر از ریکویسٹڈ, پانے والے کو یہ درخواست کی جاتی ہے, ٹو ریٹرن دا سیم آف دا مائر آفس, مائرز آفس کے مائر کے آفس میں اس کو واپس کر دیں, اور یا مسٹر جیمز دا
کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال یا مسٹر جیمز کو جو اس پبلک ہال کا اس عوامی ہال کا جو نگران ہے اس کو واپس کرتے ہیں. دیر ول بی ریوارڈ آف 20 شلنگز اور اس کو 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا. شلنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ یو کے میں کرنسی ہے. آسٹریا کی نیوزی لینڈ کی اس کی کرنسی کو بھی اس میں وہاں بھی شلنگز بھی بولتے ہیں, چھوٹی کرنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پیسہ جو 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ آن دا سین. کھانا ختم ہونے کے بعد پولیس کا ایک چیف اس جگہ پر آن پہنچا. اچھا سین کہتے ہیں جائے وقوع, یعنی کہ اس موجودہ جگہ پر اس کی بات ہو رہی تھی. پہنچا. ہی انکوائرڈ, اس نے پوچھا. کیا پوچھا؟ از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر, کیا یہاں مسٹر ہیوبرٹ ہے؟ مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ اندر اینڈ آف دا ٹیبل ریپلائڈ. مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ, مسٹر ہیوبرٹ جو بیٹھا ہوا تھا دوسرے کنارے پر ٹیبل کے, یعنی کہ میز کے دوسری طرف جو بیٹھا ہوا تھا, جواب دیا ہیئر آئی ایم, یہاں ہوں میں. دا پولیس افسر went up to him and said مسٹر یہ کیا پولیس افسر مسٹر ہیوبرٹ کے پاس, یعنی کہ پولیس افسر اس کے پاس گیا اور کہا مسٹر ہیوبرٹ یو ول پلیز accompany me to my office. پولیس افیسر اس کے پاس گیا اور کہا مسٹر ہیوبرٹ کیا آپ براہ کرم میئر کے دفتر تک میرے ساتھ چلیں گے؟ The mayor would like to talk to you. میئر اس اردو میں بولتے ہیں اور انگلش میں میئر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مسٹر ہیوبرٹ سرپرائز, مسٹر ہیوبرٹ پریشان ہوا, یعنی کہ حیران ہوا. اینڈ ڈسٹربڈ, اور پریشان ہوا, ان کو حیران و پریشان ہوا. فالوڈ دا پولیس افسر, اور پولیس افسر کے پیچھے گیا. a stout serious man. میئر جو کہ ایک ہٹا کٹا سنجیدہ آدمی تھا. یہ جو سٹاؤٹ کہتے ہیں ہٹا کٹا, موٹا تازہ, ٹھیک ہے, آدمی تھا. was waiting for ہیوبرٹ, جو ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا. مسٹر ہیوبرٹ he said, اس نے کہا you were seen a morning to pick up the pocket book lost by Mr. James. تو اس نے کہا کہ مسٹر ہیوبرٹ تمہیں آج صبح مسٹر جیمز کا گمشدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. مسٹر ہیوبرٹ the simply countryman, مسٹر ہیوبرٹ سمپل ایک دیہاتی آدمی تھا. looked at the mayor astounded, حیران ہو کر میئر کی طرف دیکھا. and already terrified by the suspicion resting on him, اور اپنے اوپر ہونے والے شک و شبہ کی وجہ سے پہلے ہی خوف زدہ تھا. یعنی کہ وہ دیہاتی آدمی تھا, وہ ہکا بکا ہو کر میئر کو دیکھنے لگا اور اپنے اوپر ہونے والے شک و شبہ کی وجہ سے پہلے ہی وہ خوف زدہ تھا. ٹیریفائڈ ہے خوف زدہ ہونا. اور یہ سسپیشن ہے, سسپیشن کہتے ہیں شک میں مبتلا ہونا. ریسٹنگ آن ہم, ان کے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی وجہ سے پہلے سے وہ خوف زدہ تھا. وائی, کیوں؟ میں وہ پریشان ہوگا بیچارہ, ٹھیک ہے. کیوں میں پکڈ اپ دا پاکٹ بک, کیا میں نے بٹوا اٹھایا ہے؟ یس یو یور سیلف, ہاں تم نے خود اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے مجھے, اس نے کہا بائی مائی ورڈ آف آنر, یعنی کہ مجھے میرے عزت کی قسم, بائی مائی ورڈ آف آنر, مجھے میری عزت کی قسم, نیور ہیئرڈ آف اٹ, ٹھیک ہے, میں نے اس کے بارے میں سنا تک بھی نہیں. بٹ یو ور سین, وہ کہتا ہے نہیں مگر تم نے اٹھایا ہے, دیکھیں نا کتنا زبردست. بائی مائی ورڈ آف آنر, مجھے میری عزت کی قسم, I never heard of it, میں نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں. But you were seen, لیکن تم نے اٹھایا ہے. وہ اسے کہتا ہے میئر, I was seen with the pocket book. کہتا ہے کیا میں پاکٹ بک یعنی کہ بٹوے کے ساتھ مجھے دیکھا گیا ہے؟ Who saw me, کس نے مجھے دیکھا؟ کیا مجھے بٹوے کے ساتھ دیکھا گیا تھا؟ مجھے کس نے دیکھا؟ مسٹر منانا, the harness man saw you pick up the pocket book. مسٹر منانا جو ایک رکت ساز ہے نے تمہیں بٹوا اٹھاتے دیکھا ہے. رکت ساز کہتے ہیں یہ گھوڑا گاڑی کا, جو یہ گھوڑے گدے گاڑی نہیں ہوتے, ان کا سامان بنانے والے, اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسٹر منانا جو ایک گھوڑے بنانے والا یا گھوڑے کا سامان بنانے والا ایک آدمی ہے, اس نے تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے
دیکھا ہے. مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین ریمبرڈ. مسٹر ہیوبرٹ جو کہ بوڑھا آدمی تھا اسے کچھ یاد آیا. انڈرسٹوڈ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. اینڈ فلشڈ وتھ اینگر اور غصے سے لال ہو گیا. ہم اس نے. یس ہاں. ایسا میں نے دیکھا. اس نے دیکھا مجھے پک اپ دس اسٹرنگ ہیئر. اس نے مجھے رسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ ہی سیڈ اور اس نے کہا سو ہی ڈریو آؤٹ دا لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ. اس نے اپنی جیب سے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا. ڈریو آؤٹ ہوتا ہے نکالنا. بٹ لیکن مائر شوک ہز ہیڈ. لیکن مائر نے اپنا سر نفی میں ہلایا. اینڈ سیڈ اور کہا یو ول ناٹ میک می بلیو دیٹ مسٹر منانا ہو از دا مین آف ورتھی credence mistook the cord of a pocket book. تم مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو قابل اعتبار بھروسے والا آدمی ہے اس نے غلطی سے رسی کو پٹوا سمجھا. ٹھیک ہے. ورتھی ہوتا ہے قابل اعتبار. کریڈنس کہتے ہیں بھروسے والا, بھروسہ. مسٹک غلطی سے سمجھا. کارڈ رسی. فار پاکٹ بک یعنی کہ پاکٹ بک کی یا بٹوے کی بجائے. اس نے کہا لیکن میئر نے نفی میں سر ہلایا اور کہا تم مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو ایک قابل اعتبار اور بھروسے والا آدمی ہے اس نے غلطی سے رسی کو بٹوا سمجھا. مسٹر ہیوبرٹ تھا پیزنٹ فیوریسلی. مسٹر ہیوبرٹ ایک کسان تھا. فیوریسلی غصے سے لفٹڈ ہز ہینڈ. غصے سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. یعنی کہ مسٹر ہیوبرٹ جو ایک کسان تھا نے غصے سے اپنا ہاتھ بلند کیا. اسپیٹ اس نے تھوکا ایٹ ون سائڈ ٹو ٹیسٹ ہز آنر اینڈ سیڈ ان دا موسٹ ایکسپریٹنگ یہ ورڈ ہے ایگزسپریٹنگ ٹون. ایگزسپریٹنگ ٹون کہتے ہیں غصے والی آواز, غصے کا لہجہ. مسٹر ہیوبرٹ جو ایک کسان تھا نے غصے سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنی عزت و وقار کی تصدیق کے لیے ایک طرف تھوکا اور انتہائی غصے میں کہا. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب انسان کو الزام لگایا جاتا ہے وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے, پھر وہ غصے سے تھوکتا ہے ایک طرف نا. وہ کسان تھا بیچارہ, اس نے اپنے طریقے سے اس کام کو لیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اٹ از نیورتھلیس. اس نے کہا تاہم باوجود اس کے ٹروتھ آف دا گڈ گاڈ. ٹھیک ہے. میں بلکہ مقدس سچ. وہ کہتے ہیں تاہم, یا اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹروتھ آف دا گڈ گاڈ, میں خدا کو اس سچائی کا گواہ بناتا ہوں کہ یہ سچ ہے. ہی سیکرڈ ٹروتھ کہتے ہیں کہ دا سیکرڈ ٹروتھ, یہ ایک مقدس سچ ہے. پھر اس نے کہا آئی ریپیٹ اٹ آن مائی سول اینڈ مائی سیلویشن. سیلویشن کہتے ہیں اس کو نجات کو, رہائی کو. تو کہتا ہے میں دوبارہ اپنی روح اور اپنی نجات کی قسم پر یہ بات دہراتا ہوں. آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ مین کے آبجیکٹ مقصد. تو مقصد کیا ہے؟ بٹوے کی بات ہو رہی ہے نا. بٹوا اٹھانے کے بعد, اور کہتا ہے آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ, بٹوا اٹھانے کے بعد یو اسٹوڈ دیئر, آپ وہاں کھڑے رہے, looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. کہتا بٹوا اٹھانے کے بعد تم وہاں کھڑے رہے اور کافی دیر تک کیچڑ میں دیکھتے رہے کہ آیا کہ کوئی رقم باہر تو نہیں گری. اب اس پر بیچارے پر الزام لگا رہے. اس نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا, اس نے دکھا بھی دیا. گڈ سول, اس نے کہا گڈ سول. مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک نیک دل شخص تھا, چوک ود انڈیگنیشن اینڈ فیئر. مسٹر ہیوبرٹ جو ایک نیک دل شخص تھا, غصے اور خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا. چوکڈ دم گھٹنا, انڈیگنیشن کہتے ہیں غصہ, اینڈ فیئر اور خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا. ہاؤ کیسے؟ anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation. کوئی کس طرح ایسے جھوٹ بول کر ایک خرے شخص کو اس کی نیک نامی سے محروم کر سکتا ہے؟
ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے ہاؤ کین اینی ون, ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے. اٹس اوکے. تو یہاں تک ٹرانسلیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پیج نمبر 33 اور نیکسٹ جو ہے اس کو ہم پریپیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اس کو آپ پریپیئر کیجیے. اللہ حافظ.